بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تاہم جماعت، امید ہے بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے نعت کے سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف پڑھیں گے، اس کے بعد نعت کی تشریح کی طرف بڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ نعت کیا ہوتی ہے۔ تو نعت، امید ہے بچوں آپ سب اچھے سے جانتے ہوں گے کہ نعت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر زماں جن کو کہا جاتا ہے، جن پر نبوت اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی، جن کی بے انتہا تعریفیں ہیں، بے انتہا صفات ہیں، اتنی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی آپ پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو آپ کی تعریف میں لکھے گئے الفاظ کو نعت کہا جاتا ہے۔ شاعر ہیں احسان دانش، ان کا تعارف پڑھتے ہیں۔ 1914 میں ان کی پیدائش ہوئی، 1982 میں ان کی وفات ہوئی۔ احسان الحق نام ہے اور دانش تخلص تھا۔ دانش ان کا تخلص یعنی مختصر نام جو شاعر حضرات استعمال کرتے ہیں اپنے نام کے جگہ پہ۔ احسان دانش کے قلمی نام سے مشہور ہوئے۔ قلمی نام جو نام لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ کاندلہ ضلع مظفر نگر یوپی میں پیدا ہوئے۔ والد کی مالی حالت ناگفتہ تھی، یعنی خراب تھی بہت زیادہ۔ عربی اور فارسی حافظ محمد مصطفیٰ سے پڑھی، اسکول میں صرف چند جماعتیں پڑھ سکے اور غربت کی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ منقطع کرنا پڑا۔ یعنی منقطع لفظ جو ہے قطع کرنے سے ہے، یعنی قطع کرنا یا منقطع کرنا، روک دینا۔ بچپن ہی سے محنت مزدوری کرنے لگے۔ مزدوری کرنے لاہور آئے تو اینٹیں ڈھوئیں، معماری کی یعنی کہ مکانات تعمیر کیے، چوکیداری کرتے رہے، چپراسی اور مالی بھی رہے، ٹھیک ہے۔ اسی دوران میں لائبریریوں میں بھی جاتے رہے اور مطالعہ جاری رکھا۔ موضوع طبع تھے، یعنی مناسب طبیعت کے حامل تھے۔ شعر گوئی کا شوق تھا، یعنی شعر کہتے تھے۔ قاضی محمد ذکی کی صحبت ملی، یعنی ان کے ساتھ رہے تو شعر کہنے لگے۔ احسان دانش قادر الکلام شاعر تھے، یعنی اپنے کلام پہ قدرت رکھتے تھے، مکمل دسترس حاصل تھی۔ ان کی شاعری مشرقی اقدار کی آئینہ دار تھی۔ آئینہ دار ہونا یعنی عکس تھا، جو بھی مشرقی اقدار قدر سے ہوتی ہے، جو بھی ہماری مشرقی روایات ہیں ان کا عکس تھا آپ کی شاعری۔ انہیں غزل اور نظم دونوں پر یکساں یعنی کہ برابر قدرت حاصل تھی، مگر ان کی وجہ شہرت ان کی نظمیں ہیں۔ ان کی نظموں میں جہاں عام آدمی کے دکھوں کا اظہار ملتا ہے، وہاں قدرتی مناظر کی عمدہ تصویر کشی یعنی منظر کشی کی گئی ہے۔ انہیں مزدور شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی تصانیف میں حدیث زندگی، درد زندگی، نوائے کارگر، آتش خاموش، گورستان، زخم و مرہم اور شیرازہ شامل ہیں۔ ان کی آپ بیتی جہان دانش بہت مقبول ہوئی۔ آپ بیتی یعنی کہ خود پر بیتنے والے واقعات اور حالات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت کو شروع کرتے ہیں بچوں۔ نعت پڑھنے کا جو اولین مقصد ہوتا ہے کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے روح کو آراستہ کیا جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا شعر کا پہلا مصرع ہے: دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امی آ گیا، غم گسار آ گیا ہے۔ امدادگار مدد کرنے والا، امین امانت دار، غم گسار کا معنی ہے غم کھانے والا یعنی ہمدرد۔ تو اس کا پہلے شعر کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے سہارا بنا کر بھیجا۔ آپ کو اہل مکہ نے صادق اور امین کے القاب دیے۔ غریبوں کے غموں میں شرکت کر کے ان کے غموں کو کم کرنے والا آ گیا۔ احسان دانش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے مصرعے میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دو عالم کے لیے مددگار بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے دنیا میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد فرمائی اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پریشان چاہنے والوں کی مدد فرمائیں گے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ آپ کی ذات دونوں عالم کے لیے رحمت بن کر آئی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ عقبیٰ کی منزلوں میں بھی وہ ہوگا دستگیر، آساں جس کے فیض سے کار جہاں ہوا۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق اپنی مخلوق کی زبانی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے الامین کے لقب سے نوازا ہے، جس سے مراد لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرنے والے، جیسا کہ آپ نے ہجرت کے موقع پر حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا کہ صبح کو لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے چلے آنا۔ نہ صرف مسلمان بلکہ عرب کے کفار بھی حضور کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔
عرب کے معاشرے میں بیٹے دکھی لوگوں کے غم کو بانٹنا نہیں جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے ثابت کیا کہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، بیمار کی عیادت کرنا اور پریشان حال بندوں کی پریشانی دور کرنا بھی عبادت ہے، جیسے کہ الطاف حسین حالی نے فرمایا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش زمیں پر۔ دوسرا شعر ہے، غریبوں کی جاکوں یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ تو غریبوں کو یعنی مجبور اور مسکین لوگوں کو، یتیموں یعنی جن کے ماں باپ کے سائے سے محروم لوگ ہوں، سکون و آرام یعنی راحت اور سکون، راحت اور آرام، قرار یعنی کہ اطمینان اور یا صبر و قرار۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر غریبوں اور یتیموں کو دلی سکون اور جان کو قرار آ گیا، اطمینان آ گیا۔ احسان دانش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے پہلے مصرے میں کہتے ہیں کہ عرب کے معاشرے میں غریبوں اور یتیموں سے جینے کا حق چھین لیا گیا تھا، تو غریبوں کو جان کے لالے پڑے تھے، یعنی کہ ان کو اپنی جان کی فکر کھاتی تھی، اور یتیموں کے دل میں احساس محرومی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشریف لائے تو آپ ان کی زندگی بن گئے، جیسے کہ الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ عرب معاشرہ میں افراتفری عام تھی، ہر طرف بے قراری اور بے سکونی کا عالم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہر طرف امن ہو گیا، جیسا کہ کوئی شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ ہوئی ہے آپ کی آمد پہ نور کی بارش، بکھر گئے ہیں جدھر دیکھیے اجالے سے۔ شعر نمبر 3 ہے کہ اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے، یعنی کہ شاعر احسان دانش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہاں پہ بھی نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں پہلے مصرے میں کہ آپ دلوں سے نفرتیں مٹانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ کا پیغام عام تھا کہ کہ جس کو پہچانتے ہو اور جس کو نہیں پہچانتے ہو سبھی کو سلام کرو، جس سے اسی سے محبت عام ہوئی، اور تحفے دیتے رہا کرو، ایسے کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب معاشرے پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ عرب معاشرہ تباہی کی آخری حد کو چھو رہا تھا، معاشرہ جہالت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، غلاموں کے ساتھ ناروا سلوک برتا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو عرب کے معاشرے کی کایا ہی پلٹ گئی۔ آپ نے معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے اور ظلم و ستم کے شکار لوگوں کو، جن میں غلام، لونڈیاں اور عورتیں شامل تھیں، ان کے دکھوں اور غموں کا مداوع کیا، انہیں معاشرے میں وقار اور عزت دی، جیسا کہ کوئی شاعر کہتا ہے کہ وہ دو جہاں کے لیے ہیں رحمت، وہ بن کے خیر الانام آ گئے ہیں۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن میں اپنے محبوب سے پیار کا اس طرح اظہار کیا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ایمان والوں پر جو بھیجا ان میں رسول انہی میں سے، ٹھیک ہے، اور انہی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں، آپ کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار دیا گیا، نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی قرار دی گئی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کامل نہیں کسی کا بھی ایمان تیرے بغیر، ہے رحمت خدا بھی گریزاں تیرے بغیر۔ بچوں 3 اشعار کی تشریح ہے، آپ نے اسے بہت ہی اچھے سے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اور الفاظ کے معنی بھی یاد کر لینے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔